وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ اپریل کی 8 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کا زمانہ ہے اور لاک ڈاؤن کا دور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری انسانیت کی، پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور آسمان کی چھت کے نیچے بسنے والے ہر انسان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کی ذات کی طاقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیم کی ایسی روشن تعلیم ہمارے سامنے لے کر آئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور کامیاب ایسے کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اور اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور ناکامی بھی ایسی کہ اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں۔ یہ جو دینی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشن تعلیمات ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے، اس کا طریقہ کار سمجھنے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اسے کوئی مخصوص طرز کا لباس نہیں پہناتے، بلکہ اس کو ایک چادر میں لپیٹ دیتے ہیں۔ کئی دن تک بچہ چادر بدلتے رہتے ہیں، چادر اس کو صاف ستھرا کر کے لپیٹتے رہتے ہیں۔ 5-6 دن کے بعد پھر اس کی ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، جب بچہ اور زچہ دونوں کے دونوں ہاسپٹل سے گھر آ جاتے ہیں تو پھر ننیال یا ددیال کی طرف سے اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، چھوٹا سا کرتا، چھوٹا سا پاجامہ، چھوٹی سی ٹوپی۔ پھر بچہ تقریباً مہینے سوا مہینے کا ہو جاتا ہے، ماں پاک صاف ہو جاتی ہے، غسل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کو چھوٹے سے جوتے بھی، موزے بھی پہناتے ہیں، ٹوپا بھی پہناتے ہیں، سویٹر بھی پہناتے ہیں، ایک سے ایک اس کے لباس آتے ہیں۔ پھر بچہ مہینے 2 مہینے کا ہوتا ہے تو پچھلا لباس اس کا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، اور آئندہ دوسرا لباس جو اس کا آتا ہے وہ کچھ بڑھ کر اور بڑا کر کے اس کو بنا کر لاتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ ہر 5-6 مہینے کے بعد اس کے لباس پچھلے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، اور آئندہ جو اس کے لباس آتے ہیں وہ بڑے سائز کے بن کر آتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھنے کا اور آگے بچے کی جسم میں ترقی ہونے کا چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تقریباً 20-25 سال کا بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے باڈی فگر فکس ہو جاتے ہیں، اس کے شانے برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر ماہر ٹیلر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا ناپ ہم نے ایک پرماننٹ ڈائری کے اندر لکھ لیا ہے، اب آپ کو بار بار آ کر اور ہمارے سامنے سینہ نپوانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کا ناپ ہم نے پرماننٹ لکھ لیا ہے، بس آپ کچا کپڑا بھیج دیا کریں، تھان بھیج دیا کریں، اس پہ اپنی ڈائری کا نمبر لکھ دیا کریں یا بتا دیا کریں، تو ہم اس کا ناپ اپنی ڈائری میں دیکھ کر آپ کا لباس بنا دیا کریں گے۔ جو بڑے ماہر ٹیلر ہوتے ہیں، مشہور ٹیلر ہوتے ہیں، وہ اپنے گاہکوں کے پیمائش کے جو ہے سائز رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ لباس تیار کر کے دیتے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح
جب انسانیت کا بچپنا تھا، کائنات کا بچپنا تھا، انسان دنیا میں آتے رہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے سید البشر حضرت آدم علیہ السلام، جن کے ذریعے سے اس دھرتی پر انسانوں کا بیج پڑا، وہ سید البشر بھی تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے، دنیا میں وہ تشریف لائے۔ اور اسی سلسلے میں سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پردہ فرما گئے۔ تو اس زمانے میں جب کہ اس کائنات کا بچپنا تھا، انسان گویا گھٹنیوں چل رہا تھا، انبیاء کرام آتے تھے اور بندوں کو روشن تعلیمات دیتے تھے، جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب سے جڑیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم مادر پیدر آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہے پئیں، جو جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کراتے تھے، اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی بتاتے تھے، اور انسان دنیا میں رہتے ہوئے، آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اپنی معاشرتی اور معاشی ترقی کس طرح سے کرے، کیسے اپنے ڈیولپمنٹ کرے، اس کی بھی راہ سجھاتے تھے۔ چنانچہ کوئی نبی نبوت کے ساتھ ساتھ اور علم آخرت کے ساتھ ساتھ، علم دین کے ساتھ ساتھ، کوئی نبی ہل چلانے کی تعلیم لے کر آیا کہ زمین کو کیسے جوتا جاتا ہے، کوئی نبی کپڑے سینے کی تعلیم لے کر آیا کہ وہ علم نبوت کے ساتھ ساتھ وہ ایک علم سکھا کر گیا کہ کپڑے کس طرح سے، سوئی دھاگا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی نبی نے یہ بتایا کہ دیکھو، اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے تو تم اپنا ڈیفینس اور دفاع اس سے کس طرح سے کر سکتے ہو، زیرہ کیسے بنائی جاتی ہے اور شیلڈ کس طرح سے بنائی جاتی ہے، اس کی تعلیم دی۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام آتے رہے اور انسانوں کی ظاہری باطنی ترقی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ جب انسانیت گویا بلوغ کو پہنچ گئی اور عقل و شعور کے سن کو پہنچ گئی، تو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ فائنل دینی تعلیم دے کر دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اب صبح قیامت تک یہی اسلام سکھ کا رائج الوقت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی مذہب، نہ کوئی اس پر آگے بڑھ کر کوئی دین، اس کی روشن تعلیمات صبح قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ زمین پر بھی، یہ دریاؤں میں بھی، یہ فضاؤں میں بھی، یہ ہواؤں میں بھی، یہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی، یہ ہر جگہ، ہر کچے پکے گھر میں یہ دین پہنچا، اور یہ دین ہر جگہ قابل عمل ہے، اور اس کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بندہ کہیں بھی ناکام نہیں رہ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور انسانوں کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں تو اللہ پاک ایک وقت میں کئی نبی بھیجتے تھے، بیٹے بھی نبی اور ابا بھی نبی، ایک بھائی نبی اور دوسرے بھائی نبی، بھتیجا نبی اور چچا نبی، سسر نبی اور داماد نبی، ایک زمانے میں دو نبی آتے تھے۔ اور اب جب کہ انسانوں کے مسائل بڑھ گئے اور انسانوں کے پرابلم زیادہ کریٹ ہونے لگے اور انسانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی، پاپولیشن بھی بہت بڑھ گئی، تو آدمی بھی بڑھ گئے اور آدمیوں کے مسائل بھی بڑھ گئے۔ اب پوری دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بمبئی جیسے شہر میں، کلکتہ جیسے شہر میں 3 4 نبی ہونے چاہیے تھے، آبادی اتنی بڑی ہے، وہ سنبھالتے۔ لیکن کلکتہ اور بمبئی تو چھوڑیے، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کوئی ملعون شیطان تو ہو سکتا ہے، ابلیس تو ہو سکتا ہے، وقت کا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلے نبوت کیوں بند کیا گیا؟ نبیوں کا پیارا دور، جی اگر آج کے دور میں نبی ہوتے تو ہم بھی ان کے کندھے سے اپنا سر رکھ کے رو لیا کرتے، ان سے تسلی حاصل کرتے، وہ ہماری ہمت افزائی کرتے، پریشانی کے دنوں میں ہم گائیڈ دیتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نبی نہیں، نبوت کے دروازے پہ تالا لگ گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اور ان کو دنیا سے اٹھا کر، تو انہیں دنیا سے پردہ کرا کے، اللہ رب العزت نے اب جو ہے گویا پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے علماء اور صلحاء صبح قیامت تک موجود رہیں گے کہ گویا اب مجھے کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اللہ کی رحمت نے، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں کہ گویا کہ اللہ کی رحمت نے
اس امت کے علماء اور صلحاء، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اور صلحاء کے اوپر اعتماد فرمایا کہ اب مجھے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء صلحاء صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علماء صلحاء کی کھیپ عطا فرمائی ہے جو رات اور دن، صبح اور شام ہر حال میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اس دین متین کی حفاظت کے لیے اور اس کی روشن تعلیمات کی روشنی کو آگے پہنچانے کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور امت کو چاہیے کہ امت اپنے علماء سے اپنے دامن کو وابستہ کر کے رکھے تاکہ یہ گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے محفوظ رہے۔ اگر علماء صلحاء کی برائی دل میں بٹھا لے گی اور ان کے دامن سے وابستگی نہیں رکھے گی تو یاد رکھنا جس طرح سے طرح طرح کے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، طرح طرح کی گمراہی وجود میں آ رہی ہے، اسی طرح امت گمراہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس امت کا نظام ہی اس طرح کا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ ایک سلیبس بتا دیا، ایک موٹا سا جو ہے پرنسپل بتا دیا، ایک موٹا سا فنڈامنٹل بتا دیا کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے مینٹین کریں، اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ خود تقوی کے ساتھ رہیں، اللہ سے ڈر کے رہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندہ رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، اور تم کسی صالح کا دامن پکڑ لو، کسی صالح سے وابستہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کسی صالح بندے کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی شخص یوں کہے کہ اب صالح رہے کہاں ہیں؟ اس زمانے میں صالح کہاں ہیں؟ صالح تو وہ جنید و بایزید تھے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ تھے صلحاء، تو اب صلحاء اس کے ہیں کہاں؟ تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا اور بہتان ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے کہ گویا اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا کہ تم صالحین کے ساتھ رہو، لیکن صالحین کا پروڈکٹ اللہ پاک نے بند کر دیا، صالحین کو پیدا کرنا بند کر دیا۔ تو پھر جب صالحین کو پیدا کرنا بند کیا تو صبح قیامت تک کے لیے یہ آفر کیوں دی؟ صبح قیامت تک کے لیے پیغام کیوں دیا کہ تم صالحین کے ساتھ رہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم صادر فرمایا صبح قیامت کے لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو، معلوم ہو صالحین ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، تلاش اور جستجو کے ذریعے سے ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور صالحین کی صحبت اختیار کریں، اور ان کی صحبت اختیار کر کے وہ جیسی جیسی تعلیمات ہمیں دیتے رہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ اصلاح کی ابتدا کس طرح سے ہو، کیسے لوگ اچھے ہو جائیں، کیسے معاشرہ اچھا ہو جائے، کیسے صلاح و تقوی عام ہو جائے، کیسے لوگ گناہ کو چھوڑ دیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ فکر تو ہے کہ کیسے لوگ چھوڑ دیں، کیسے معاشرہ اچھا ہو جائے، لیکن تھوڑی سی اسی سوچ کے ساتھ تھوڑی سی فکر اگر اس بات کی ہو جائے کہ میں کس طرح سے اچھا ہو جاؤں، میری کس طرح سے اصلاح ہو جائے، میں کس طرح سے معاشرے کا ایک صالح فرد، ایک شاندار فرد، ایک بہترین فرد بن کر اٹھوں، اگر زاویہ سوچ کا تھوڑا سا تبدیل ہو جائے اور وہ فکر کہ جو لوگوں کی طرف متوجہ ہے کہ لوگ کب سدھریں گے، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ سدھرتے نہیں ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ جو لوگ کا جو یہ نعرہ ہے نا، اگر اس نعرے میں تبدیلی کر دیں اور لوگ کے بجائے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ میں کب سدھروں گا، میری اصلاح کی ابتدا کب ہوگی، میں کس دن سے اچھا بنوں گا، میری اصلاح کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اگر آدمی اپنی ذات کی طرف فوکس کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر آدمی اگر اپنی ذات سے کام کی ابتدا کرے اور اپنے آپ کو نیک بنانا شروع کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دنیا اخلاق سے جگمگا جائے گی، اصلاح کے فوائد سے یہ دنیا جو ہے لطف اندوز ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور سارے کے سارے لوگ اس میں میلے کچیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص کے اندر سے پسینے کی بدبو پھوٹ رہی ہے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر بیٹھے، اور ہر شخص تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے، بھائی کتنے گندے ہیں لوگ، آخر تم لوگ اچھے کیوں نہیں ہوتے،
آخر تم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو کہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، 5 منٹ کے بعد ہر آدمی یہ چھوٹی سی اسپیچ دے کہ بھائی اچھے رہو، اچھائی کے بڑے فوائد ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے اسپیچ کی تو یہ محفل کہلائے گی، لوگوں کو کہنے سننے کی تو محفل کہلائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا مجمع صاف ستھرا ہو جائے، تو اس وقت کوئی صاحب دل، کوئی درد دل رکھنے والا ایک شخص یوں کہہ دے، بھائی دیکھو میں خود گندا ہوں اور میں تو نہانے کے لیے چلا، میں خود گندا ہوں، میں نہانے کے لیے چلا اور میں صاف ستھرا ہو کر آدھا گھنٹے میں یہاں پھر پہنچتا ہوں، آپ بھی اپنے اپنے مقام پر جاؤ اور کوشش کرو کہ صاف ستھرے ہو کر آ جاؤ۔ تو اگر ہر شخص اپنی ذات سے ابتدا کرے صفائی ستھرائی کی، تو وہی مجمع جو 1 گھنٹے پہلے گندگی کا ایک نمونہ پیش کر رہا تھا، جہاں سے پسینے کی بدبو پھوٹ رہی تھی، وہی تھوڑی دیر کے بعد خوشبوؤں کا گہوارہ پیش کرے گا، خوشبوؤں کا ایک منظر پیش کرے گا، لہکتا مہکتا ایک مجمع بیٹھا ہوگا۔ تو ہم اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی پائی، 40 سال کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 23 سال گویا نبوت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ اس میں 23 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور مکہ مکرمہ کے اندر حال یہ تھا، ہر شخص کو اس کا مکلف کیا گیا تھا، ہر شخص اپنے کام میں لگا رہے، اپنی ذات پر محنت کرے، اپنی ذات پر محنت کرے، اور لوگوں کو کہتا رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہے، دین کی دعوت دیتا رہے، لیکن خود اپنی اصلاح سے بے فکر نہ رہے، یہاں تک کہ اس دین کی دعوت دینے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرے، کام کو چھوڑے نہیں، کام کو چھوڑے نہیں، کام سے منہ موڑے نہیں، اور کسی کے لیے بد دعا کرے نہیں، اور کسی سے الجھے نہیں، بس اپنے کام میں لگا رہے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور جو چیز اچھی خود سمجھ رہا ہے اس اچھائی کی طرف دوسرے کو دعوت دے۔ یہاں تک کہ 13 سال ایسے مشقت میں اور صبر آزما حالات میں گزرے۔ صحابہ کرام کئی مرتبہ کہہ پڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ان لوگوں کے دل میں اس کیفیت کا اٹھنا اور اندر سے ایسا ٹوٹ جانا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ نے جو مدد کے وعدے کیے ہیں وہ کب پورے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنے اولو العزم، اتنے باہمت، اور صحرا کے ایسے جفاکش اور کوہستان میں رہنے والے ایسے باہمت افراد وہ ٹوٹنے لگے تھے، تو ہم تو ہیں کس کھیت کی گاجر مولی۔ لیکن اللہ رب العزت نے 13 سال مشقت میں یہاں گزارنے کے بعد، اور ان کو مجاہدے کی بھٹی میں تپا کر جو کندن بنایا، اور اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر مدینہ پہنچے، اور اس کے بعد ایک ایسی شاندار حکومت قائم کی، ایک ایسا شاندار نظام قائم کیا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا۔ یہ کون سا گروہ تھا، یہ کون سی جماعت تھی جنہوں نے اپنی ذات سے ابتدا کی، جنہوں نے اپنی فکر پہلے کی۔ قرآن پاک میں اسی چیز کو تو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر دوسرے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بشرطے کہ تم راہ راست پر ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں اور دوسروں کو اصلاح کی ترغیب دیں، دوسروں کو اصلاح پر لائیں۔ اگر آپ اپنی فکر کرتے، ہم اپنی فکر کرتے ہوئے اور دوسرے کو بلاتے ہوئے پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے حصے کا جو کام ہے ہمیں اس کو تو کرنا ہوگا، یعنی ہم سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کریں، اصلاح کی ابتدا اپنے نفس سے کریں، اپنی ذات سے کریں، اپنے دل سے کریں، اپنے دماغ سے کریں، اپنے وجود سے کریں، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو اپنے نیئر ڈیئر ہیں، اپنا گھر ہے، اس کی چہار دیواری ہے، پھر جو اپنے ریلیٹیو ہیں، اپنے خون رشتے کے افراد ہیں، ان سے ابتدا کریں، اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے جب ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں اثر پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جس وقت آدمی اپنی ذات کی ابتدا کرتا ہے، اپنی ذات سے اصلاح کی فکر کرتا ہے اور ابتدا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہماری ذات کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ روشن فرما دیتے ہیں،
چھوٹا سا اصلاح کا چراغ روشن فرما دیتے ہیں، اور اسی چراغ کی روشنی سے پھر دوسرے بجھے ہوئے چراغ روشنی پاتے ہیں، اور اسی طرح سے چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور ایک سلسلہ روشنی کا نمودار ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا معاشرہ جگمگ جگمگ ہونے لگتا ہے۔ اب ہم اپنی اصلاح کے اور اپنی ذات کے چراغ کو تو بجھائے ہوئے ہیں، تو پھر کہاں سے روشنی ہوگی؟ اس لیے دوستو اور میری ماں بہنوں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہر شخص اپنی ذات سے اصلاح کی فکر کرے اور جب اپنی ذات سے اصلاح کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب عمل جو بندہ خود اپنی ذات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اصلاح پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اخلاص کا ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے یا قلم چلاتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے اور کسی طرح پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس اخلاص کی تاثیر پیدا فرماتے ہیں، اس اخلاص میں اثر پیدا فرماتے ہیں، اس آپ کی سنی ہوئی باتوں پر سامنے والے کان دھرتے ہیں۔ یہ عاجز کہا نہیں کرتا، کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں اس کا حوالہ دیا کہ ایک عورت کسی بزرگ کے پاس پہنچی اور جا کر کہا، حضرت میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے، گڑ کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ چکے ہیں اور نقصان ہے طبی اعتبار سے، آپ اس کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ 2 دن کے بعد آنا یا 3 دن کے بعد آنا۔ خیر وہ لمبا سفر کر کے پیدل چل کر آئی تھی، پھر چلی گئی، واپس 3 دن کے بعد آئی تو حضرت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کا منع، بیٹا میٹھا نہیں کھایا کرتے، اس میں بہت نقصان ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، جاؤ شاباش، بس اتنا کہہ کے رخصت کر دیا۔ اب وہ جو عورت تھی بڑی بھی، وہ تھوڑی سی ناراض ہوئی، کہا حضرت یہ نصیحت تو آپ اس دن بھی کر سکتے تھے جس دن میں آئی تھی، آپ نے مجھے اتنی دور سے 3 دن کے بعد پھر بلایا، میں تو سوچ رہی تھی آپ کوئی تعویذ دینے والے تھے، کوئی دھاگے پہ دم دے کر اس کے گلے میں لٹکانے والی کوئی چیز دیتے، ایسی کوئی چیز دیتے، آپ نے تو یہ اتنی سی بات کی، یہ تو اس دن بھی کہہ سکتے تھے۔ فرمایا بڑی بھی اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خود میٹھا کھایا کرتا تھا اور اس کے نقصان پہ میری نظر نہیں تھی، میں نے اس سے احتیاط کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اب جو میں نے بات کہی ہے تو میں نے وہ بات کہی ہے جس کا میں خود مخالف ہوں اور جس پر میں خود عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب عمل کرنے والا خود نصیحت کرے گا دوسرے کو تو اس کے عمل میں ضرور، اس کی نصیحت میں اللہ تعالیٰ تاثیر فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بچہ میٹھا کھانا چھوڑ دے گا۔ تو جو عامل ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، جو عامل ہوتا ہے اور جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے اور قلم چلاتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے تو بالکل بے بہرا ہیں، بالکل ناواقف ہیں، بالکل جاہل ہیں، اور دوسروں کی اصلاح کی البتہ ہمیں فکر بڑی پڑی ہوئی ہے، اور دوسروں کے عیوب ہم ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو تو کسی نے کہا، دھن رے دنیا دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں ہے 4 بنولے پہلے ان کو چن۔ ہم دوسروں کے اندر نقائص تو خوب اچھی طرح سے پرکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، اور حال خود کا یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پہ نظر نہیں ڈالتے۔ اسلام کے یاد رکھے 5 شعبے ہیں بنیادی طور پر: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 بنیادی شعبے ہیں۔ ان 5 بنیادی شعبے میں ہم میں کا ہر شخص غور کرے کہ میرے عقائد درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ عبادات کے اعتبار سے میں کتنا پاورفل ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، پڑھتا ہوں تو کیسے پڑھتا ہوں، آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اگر نہیں کرتا تو پیارے اللہ مجھے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی، آداب و شرائط کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ معاملات میرے کیسے ہیں، لین دین میرا کیسا ہے، میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنی وعدہ خلافی کرتا ہوں، لوگوں کو اچھا کہہ کر گھٹیا مال ان کو سپلائی کرتا ہوں، تو میرے معاملات، میرے لین دین یہ کتنے ادھورے ہیں، میں کتنا بیوقوف ہوں، اللہ پاک کی دی ہوئی عقل کا کتنا غلط استعمال کرتا ہوں کہ لوگوں کو میں ٹوپی پہناتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں، اپنے لیے بہت اچھائی تلاش کرتا ہوں اور دوسرے کے لیے کوئی بھی رائے دے دیتا ہوں جس میں اس کے نفع نقصان کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ اسی طرح میری معاشرت، میرا رہن سہن کیسا ہے، میرے بڑوں کے ساتھ میرا بیہیو کیسا ہے، میرے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، سسرال والوں کے ساتھ میرا بیہیو کس طرح کا ہے، میری معاشرت کس طرح کی ہے۔
جی جو اس میں کمی کوتاہی ہو اس پر نظر دوڑائے، اس کا ذائچہ بنائے، اس کا ایک نظام بنائے۔ پھر یہ کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے اندر کینہ ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر عداوت اور دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے کتنا بہترین شاندار جسم عطا فرمایا، کتنی بہترین سوچ عطا فرمائی، اور اس اتنی اچھی سوچ کے ساتھ اور اتنے اچھے جسم کے ساتھ میں اتنے کیل کانٹے اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہوں کہ میرے اندر جیلسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، میں دوسرے کی اچھائی پسند نہیں کرتا، میں خود بڑا بننا چاہتا ہوں، میں متکبر ہوں۔ کیا اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندے آسمان کی چھت کے نیچے دوسرے زندگی نہیں گزارتے؟ ان کو زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں ہی سخی ہوں، میں ہی سب کو دیتا ہوں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی لوگوں کی بھلائی تلاش کرتا ہوں، کوئی اور دوسرا نہیں ہے؟ تو کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سب باطن کے کیل کاٹے ہیں۔ تو ہر آدمی ان 5 پوائنٹ پر غور کرے۔ عقائد کے اعتبار سے میرا اللہ کی ذات کے اوپر یقین کیسا ہے، آخرت کے بارے میں میرا یقین کیسا ہے، دنیا کے بارے میں میرا یقین کیسا ہے۔ آج ہمارے عقائد اتنے کمزور ہو چکے، اتنے پھسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں شیطانوں سے ڈر لگتا ہے، جناتوں سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ شیطانوں کو طاقتور سمجھتے ہیں، جناتوں کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو طاقتور نہیں سمجھتے۔ شیطانوں اور جناتوں سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا جن مل جائے جو ہمیں خزانہ لا کے دے دے، حالانکہ وہ اس کا مکلف بھی نہیں، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ میرے قبضے میں کوئی جن آ جائے، میں اس کے ذریعے سے کام لوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے دوستوں عقائد کا بگاڑ ہے۔ مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ مخلوق کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی نصرت اور وعدوں پر یقین نہیں۔ تو عقائد کے اعتبار سے ہم ٹوٹ گئے، عبادات کے اعتبار سے ہم لتھڑ گئے ہیں، معاملات کے اعتبار سے ہم چوپٹ ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بالکل کنگال ہو چکے ہیں، اور اخلاق کے اعتبار سے ہم بالکل دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اب بتائیے، یہ وجود ہم لے کر 5 فٹ کا جو دھرتی پہ چل رہے ہیں، یہ ہم دھرتی کا بوجھ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا منہ اور میرا دل، یہ دونوں کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ ہے۔ سب سے پہلے ان باتوں کے ذریعے سے میں اپنے دل کو مخاطب کر رہا ہوں، اپنے دل کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اللہ پاک یہ باتیں میرے دل میں اتار دے اور مجھے سب سے پہلے عامل بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عامل بنائے اور ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، واقعی ہماری زندگی بڑی پھیکی پھیکی ہے۔ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک دوسروں کی زندگیوں میں جھانک رہے ہیں، دوسروں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، جی، اور تنہائیوں میں جب خلوت میں ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا، اپنی ساری توجہ اپنے اوپر مرکوز کرنی چاہیے تھی، وہ ساری صلاحیتیں ہماری سیل فون میں خرچ ہو رہی ہیں، فون میں ہماری ساری صلاحیتیں جا رہی ہیں، طرح طرح کے گیم، طرح طرح کے کھلونے، طرح کے تماشے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے، ہر آدمی فارغ بیٹھا ہوا اپنے گھر پر، لیکن فرصت کسی کو نہیں ہے۔ ہر آدمی مصروف ہے، اور مصروف کس میں ہے؟ ذات غیر میں مصروف ہے، اپنی ذات میں مصروف نہیں۔ کاش کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر ہم مراقبہ کرتے، ہم محاسبہ کرتے، اور ہم سوچتے، ہائے پیارے اللہ، آج میری زندگی کے اتنے دن گزر چکے، اتنی راتیں گزر چکی، اتنے گھنٹے، جی، کیلکولیشن کرتے، ہم کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے، میں فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوا تھا، تو چلو 5-6 سال تو یہ غیر مکلف زندگی کے تھے، یہ 15-16 سال تو میرے غیر مکلف زندگی کے تھے، وہاں سے تو میری زندگی کے رجسٹر لکھنے شروع کیے ہیں فرشتوں نے، وہاں سے لے کر آج تک میری زندگی کتنے رات بنے، کتنے دن بنے، کتنے گھنٹے گزرے، کتنے مہینے، کتنے سال گزرے، ہائے میں نے کیا کیا۔ اور اس وقت اپنی ڈائری کو اور کیلکولیٹر کو بند کر کے اس وقت آنسو بہا تھے کہ ہائے ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، میں تو لٹ گیا، ہائے میرے پیارے رب، زندگی کے اتنے دن، اتنے لمحات اور اتنے مہینے، اتنے گھنٹے میرے پیارے اللہ ضائع ہو گئے، میں نے تو کچھ بھی نہ کیا، ہائے میرے پیارے رب، میں نے کچھ بھی نہ کیا۔ کاش کہ ہمیں یہ درد نایافت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، ہائے ہائے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہائے میں تو لٹ گیا۔ تو یہ درد نایافت بھی انشاءاللہ بہت کچھ یافت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات سے ہم اپنی اصلاح کی ابتدا کریں، اور اپنی ذات کے ساتھ پھر جو ہمارا حلقہ اثر ہے، یعنی باپ ہیں تو بیٹے،
اور بیوی یہ حلقہ اثر کہلاتا ہے. اگر ہم بڑے ہیں تو ہمارے چھوٹے وہ حلقہ اثر کہلاتے ہیں. خاندان کے ہیں ذمہ دار ہیں تو اہل خاندان ہمارا حلقہ اثر کہلاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے ابتدا کریں اپنی اصلاح کی، اور اپنے اندر کی کمیوں کو دور کریں، اور اس کے بعد اپنے نیئر ڈیئر کی خبر لینی شروع کریں. انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ جب اپنی ذات سے اصلاح کی ابتدا کریں گے تو اللہ رب العزت اس اخلاص کی برکت سے اللہ پاک ہم سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے. مہربانی فرما دیجئے. اس وقت پورا عالم یا اللہ گویا عالم کی نبض تھم چکی ہے. یا اللہ پورا عالم اس وقت اپنے گھروں کے اندر یا اللہ محصور ہو چکا ہے. میرے پیارے رب آپ بے نیاز ہیں، آپ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہمارا مسجد جانا اور مسجد میں جا کر عبادت کرنا یا اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے پیارے اللہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کے گھروں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ حالات اچھے کر دیجئے یا اللہ شفا عام کر دیجئے. بیماری